دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ اتہاس میں جب کبھی بھی بڑے بڑے مندروں کو لوٹنے، ان پر حملہ کرنے یا پھر ان کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے تو پریزنٹ ٹائم میں سب سے پہلے اورنگزیب، ٹیپو سلطان، بابر یا اس جیسے ہی کچھ اور بادشاہوں کے نام سنائی دینے لگتے ہیں۔ اب ان میں سے کس کس نے مندروں کو سچ میں توڑا تھا، کس نے نہیں توڑا تھا، اور جس نے بھی توڑا تھا تو اس نے کیوں توڑا تھا، اور آخر کون ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے بے شمار مندروں کی نرمان بھی کروائی تھی؟ تو دوستو یہ سارے سوال ہم ابھی کے لیے یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ایک طرف رکھ کر ہم آپ کو حیران کرتے ہوئے اتہاس کے ایک ایسے راجا، ایک ایسے کنگ سے ملوانے جا رہے ہیں کہ جس نے مندر توڑنا تو دور بلکہ مندروں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور جس لیے کیا تھا اس کو دیکھ کر تو اتہاس کے بڑے سے بڑے ظالم حکمران بھی چائے کم پانی لگیں گے۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اتہاس کے اس راجا کا نام بھی ہرشا آف کشمیر ہوا کرتا تھا کہ جس کو عام طور پر ہرشا دیوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب ویسے تو اس راجا کے کارنامے ایسے ہیں کہ اگر اس کو اتہاس میں مندروں پر سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والا حکمران کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ فی الحال دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو اس کہانی کا تعلق ہے اس علاقے سے کہ جہاں پر آج کے دور میں کشمیر موجود ہے۔ آج کے دور کے کشمیر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آج سے لگ بھگ 1200 سال پہلے ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جس کو اتہاس میں لوہارا ڈائنیسٹی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سامراجیہ کے ایک راجا تھے جن کا نام تھا ہرشا دیوا۔ انہوں نے 1090 میں گدی سنبھالی اور پھر اگلے 12 سال تک لگاتار راج کرتے رہے، لیکن یہ جو راجا تھے فضول خرچی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے اور خاص طور سے ایک لگژری لائف مطلب کہ ایک عالی شان زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اس راجا کے دور کے آس پاس میں ہی ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا راجا ٹینگری اور جس کو کلڑ کے دوارا لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے اندر اس راجا کی ڈائنیسٹی مطلب کہ جو سلطنت تھی اس کے بارے میں اور خود اس راجا کی زندگی کے بارے میں، اس کے دور کے بارے میں کافی کچھ ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتا رہے ہیں یا بتانے جا رہے ہیں یہ بھی اسی کتاب سے ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں کہ جس میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ راجا صاحب فضول خرچی میں بھی بہت آگے تھے، ایک عالی شان زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے، اور تو اور بہت سارے لوگوں نے ان کو عیاش بھی بتایا ہے، مطلب یہ بہت ساری غلط عادتوں میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو جاری رکھنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے راجا صاحب کو بے شمار مال و دولت کی ضرورت بھی پڑا کرتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو راجا صاحب کے یہ سارے خرچے ان کے اس چھوٹے سے سامراجیہ کے اوپر بھاری پڑنے لگے۔ ایسی حالت میں راجا نے اپنے خرچوں پر تو کوئی رکاوٹ نہیں لگائی، اس سے الٹ راجا نے اب زیادہ سے زیادہ پیسہ ڈھونڈنے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور آسان طریقے ڈھونڈنے ضرور شروع کر دیے تھے۔ پہلے تو اس نے عام لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا، ایسی چیزوں پر ٹیکس لگانا شروع کیا کہ جو پہلے کبھی کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سامراج، یہ سلطنت تو چھوٹی سی ہی تھی، اس سامراج میں لوگ بھی کم ہی ہوا کرتے تھے، تو اتنا زیادہ ٹیکس کا پیسہ بھی کہاں سے آتا کہ جس سے یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل پاتا۔ اسی لیے مال و دولت کے نشے میں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کی بے انتہا تڑپ کے اندر اچانک سے ایک دن اس راجا کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا تھا اپنے سامراجیہ کے مندروں کو لوٹنے کا۔ دراصل دوستو یہ یاد رہے کہ اس دور میں مندر آج کے دور کی طرح کوئی عام مندر نہیں ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر صرف مورتیاں ہی ہوتی ہیں اور لوگ پوجا کرنے جایا کرتے ہیں،
بلکہ اس دور میں تو جو بڑے بڑے مندر ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا سینٹر مانے جاتے تھے، جہاں پر سونا چاندی یا اس طرح کے باقی اور بھی الگ الگ فارمز میں اتنی زیادہ مال و دولت ہوا کرتی تھی کہ جتنی کہیں اور نہیں ہوا کرتی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ ہرشا دیوا کے دماغ میں یہ آئیڈیا اس وقت آیا تھا کہ جب اس نے مندر میں ایک سونے چاندی کی قیمتی مورتی دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہی اس نے اپنے ادھیکاریوں کو یہ سونے چاندی یا ہیرے موتی کی تمام مورتیاں یا اس طرح کی چیزیں لوٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور تو اور اگلے کچھ وقت کے اندر ہی جب اس راجا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ثابت ہو رہا ہے، تو اس نے اس کام کے لیے باقاعدہ اپنی سلطنت میں ایک الگ ٹیم ہی بنا ڈالی۔ مطلب جیسا کہ پہلے کے دور میں الگ الگ سلطنتوں میں یا آج کے دور میں دنیا کے ہر دیش میں ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ جنگ کے لیے ایک الگ ٹیم ہوتی ہے، اکانومی چلانے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن سسٹم کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ۔ بالکل ایسے ہی اس راجا نے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنوایا تھا کہ جس کا کام تھا امیر سے امیر اور مالدار سے مالدار مندروں کو پہلے سلیکٹ کرنا، مطلب کہ پہلے ان کی نشاندہی کرنا اور بعد میں وہاں جا کر لوٹ پاٹ مچانا۔ مندر میں سونے چاندی ہیرے موتی سے بنی ہوئی جن مورتیوں کو لوٹ کر لانا ممکن ہوا کرتا تھا تو ان کو یہ لوٹ کر لے آتے تھے، اور اگر لوٹ کر لانا ممکن نہیں ہوتا تھا تو پھر اس مورتیوں یا پھر اس طرح کے باقی چیزوں کو توڑ دیا جاتا تھا، اور پھر جو بھی سونا چاندی وغیرہ ہوا کرتا تھا اس کو پگھلا کر سکوں میں یا پھر باقی چیزوں میں بدل دیا جاتا تھا۔ دوستو، اب حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب کتابوں میں ہرشا دیوا کے بارے میں یہ سب کچھ پڑھا تو انہوں نے یہ ایکسکیوز دینا بھی شروع کر دیا کہ یہ راجا کہنے کو تو ہندو ہی تھا لیکن یہ مسلم جیسا ہو گیا تھا، مطلب مسلمانوں کے پربھاؤ میں آ گیا تھا۔ مطلب ان لوگوں کے دعوے کے مطابق یہ وہ دور تھا کہ جب دھیرے دھیرے آلریڈی عرب کی طرف سے ہندوستان کے اوپری علاقے میں مسلمان آنے لگے تھے، اور ہرشا دیوا کے دربار میں بھی کافی حد تک مسلمان سپاہی یا اس طرح کے لوگ موجود تھے، اور ان کے کہنے پر یا ان کے انفلوئنس میں آ کر ہی ہرشا دیوا یہ سب کچھ کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، نوٹس کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جس ہرشا آف کشمیر کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دربار میں موجود عام مسلمان سپاہی یا عام لوگوں سے انفلوئنس ہو کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف سور پالا کرتا تھا بلکہ سور کھایا بھی کرتا تھا۔ تو بھلا یہ کام کرنے والے راجا کو اسلام یا پھر مسلم سپاہیوں سے کس حد تک پربھاؤ مانا جا سکتا ہے؟ دوستو، ویسے بھی ہرشا دیوا نے یہ کام بالکل شروعات سے ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے شاسن کا ایک لمبا وقت گزر گیا تھا، اور آخری دور میں جب اس کے ان بڑے خرچوں کا بوجھ اس کی یہ چھوٹی سی سلطنت نہیں اٹھا پا رہی تھی، تب جا کر اس نے یہ سارے کام کرنے شروع کیے تھے۔ لگ بھگ سبھی اتہاسک کتابوں سے اور ساتھ ہی ساتھ لاجک سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کشمیر کے اس ہندو راجا نے جو اتنی بڑی تعداد میں مندروں کو ٹارگیٹ کیا، اس کے پیچھے بھی وہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے ہی اتہاس کے اور بھی کئی حکمرانوں نے مندروں کو اس طرح سے نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اس دور میں مندر آج کے دور کی طرح صرف عام مندر ہی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ مال و دولت اتنا ہوا کرتا تھا کہ مال و دولت کے معاملے میں سمجھیے وہ بینک ہوا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔